یاد رکھیے طہارت ایک انتہائی اہم موضوع اور عنوان ہے، اس لیے کہ طہارت عبادت کی بنیاد ہے، طہارت عبادت کے لیے شرط ہے۔ طہارت اور پاکی کے بغیر بہت ساری عبادتیں مسلمان نہیں کر سکتا۔ ہاں، بہت عبادتیں ایسی ہیں جو بغیر اس کے ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ افضل عبادتیں ہیں جس میں نماز شامل ہے اور اسی طرح طواف شامل ہے، یہ بغیر طہارت کے، بغیر غسل اور بغیر اس کے بعد وضو کے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گویا اس کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جس طرح سے فرائض کا پہ عمل کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے، اس کو سیکھنا فرض ہے، اسی طرح وہ تمام باتیں جو فرض کے تکمیل میں ضروری ہے، اس کی شرائط ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی بیس ہے، ان تمام کا سیکھنا اور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اگر نماز پڑھنا فرض ہے اور اس پر عمل ضروری ہے، تو نماز کن کن چیزوں کی بنیاد پر مکمل ہوتی ہے، ان تمام کو سیکھنا بھی فرض اور اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ دینا فرض ہے تو زکوٰۃ کی تکمیل کے لیے جو جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے مسائل، کتنے نصاب پر زکوٰۃ نکلیں گی، اس کا معلوم کرنا بھی فرض ہے۔ اگر حج کرنا فرض ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے اور تمام چیزیں کرنا بھی اس کی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نماز چونکہ ہم پر فرض ہے تو اس کی شرط طہارت ہے، اور طہارت میں غسل بھی شامل ہے اور وضو بھی شامل ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال کچھ باتیں میں جو ہے طہارت کے احکام کے تعلق سے آپ کے سامنے بہرحال آج رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ تو بہرحال طہارت کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے ہو گیا کچھ اہم باتیں بہرحال طہارت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ گو مکمل طور سے مکمل عنوان اس میں کور کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اہم نکات رکھتے ہوئے تاکہ باقی باتیں اور بھی آپ جو ہے مختلف کتابوں کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ طہارت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، آپ تمام اور ہم تمام جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو آدھا ایمان کا، طہور شطر الایمانی، پاکی یا طہارت، صفائی، ستھرائی، اچھے اپنے آپ کو اچھا رکھنا، اپنے ماحول، اپنے سماج کو صاف ستھرا رکھنا، خود کو پاک رکھنا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، اپنے بیٹھنے کی جگہوں کو، اپنی عبادت کی، تو میں گویا تمام چیزوں میں پاکی کا شریعت نے حکم دیا۔ اور شریعت صرف پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے، شریعت صرف ظاہری پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے، شریعت ظاہری اور باطنی دونوں پاکی کا حکم دیتی ہے۔ انسان کا باطن بھی پاک ہو، مطلب اندرون بھی پاک ہو، جس کے لیے شریعت کہتی ہے حسد، جلن، کینہ، برائی، بد اخلاقی، بے ادبی، ان سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ برائی ہے۔ اندرونی صفائی بھی چاہتی ہے، اور شریعت بیرونی صفائی، ظاہری صفائی بھی چاہتی ہے، کہ شریعت کہتی ہے کہ طہارت لو، وضو کرو، غسل سے رہو، پاک رہو اور فلاں۔ تو گویا شریعت دونوں طہارتیں چاہتی ہے، ایک طہارت جو اندر کی ہو، انسان اندر سے پاک ہو، اور ایک طہارت جو باہر کی ہوتی ہے کہ انسان ظاہری طور سے پاک ہو، اور دونوں ہی اہم ہیں۔ اگر ہم اب ظاہری طہارت کی میں بات کروں گا، یہاں جب پاکی کی بات کروں گا، تو آپ یہ مت سمجھیے باطنی ضروری نہیں ہے، باہر سے تو بڑا وضو صاف ہے اور دوسروں کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، دھوکہ دینے کا سوچتے ہیں، نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور وہیں اگر اندر سے پاک ہوں اور پھر وضو اور طہارتوں کو اہتمام نہیں، نمازی نہیں پڑھتے، تو پھر وہ بھی بیکار ہے۔ تو دونوں ہی طہارتیں شریعت میں اہم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ جیسے کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 222 ہے، اس کا ایک حصہ اللہ نے کہا اور فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو، طہارت رکھنے والوں کو، صفائی اور ستھرائی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایک توبہ کرنا اور دوسرا صفائی۔ تو توبہ اندرونی پاکی کا ذریعہ ہے، انسان جو گناہ کرتا ہے اندرونی، حسد، جلن، بغض، کینہ، بد اخلاقی، تمام چیزیں، گالی دے دیا، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، اندرونی برائیاں ہیں، تو توبہ کو پسند کرتا ہے، اور ظاہری پاکی کو پسند کرتا ہے، مطلب اندرونی پاکی کے لیے توبہ، ظاہری پاکی کے لیے بھلے دونوں پاکیزگی کو پسند کرتا ہے نا۔ کیا فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں، مطلب اندر سے جو پاک کرے، غلطی ہوگی پاک کر لی اپنے آپ کو، توبہ اس کا ذریعہ ہے گناہوں سے پاک ہونے کا۔ وہ یحب المتطہرین، اور ظاہری پاک رہنے والوں کو، اندرونی پاک اور ظاہری پاک دونوں ملا کر اللہ دونوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ لیکن آج ہم اس سماج میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں، مسلمان پاکیزگی سے بہت دور ہیں، دونوں ہی قسم کی، اندرونی پاکیزگی اور ظاہری جو ہے باہر کی پاکیزگی، دونوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔
مطلب یہ کہ نہ اندر کا ہم صاف رکھنے کی سوچتے ہیں، ٹھیک، اور نہ ہی ظاہری پاکیزگی ہمارے نظر آتی ہے۔ کچھ حد تک اگر ظاہری پاکیزگی ہم اپنے گھر کے حد تک یا اپنے جسم کے حد تک کر بھی لیتے ہیں تو باقی جگہ ہمارا کوئی ایمفسائز، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ میرا گھر صاف ہے تو میرے گھر کا کچرا میرے گھر کے بالکل سامنے ہوتا ہے، تو یہ کون سی پاکیزگی کہ اپنی جگہ کو تو پاک کرو اور اپنے گھر کے سامنے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ یا میرا گھر تو بہت صاف ستھرا ہوتا ہے جس کے اندر روز واشنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا گندا پانی جو ہے سامنے سڑک پر آتا ہے، جس کے ذریعے کئی لوگ بے طہارت گندگی میں اور ان کی طہارت خراب ہوتی ہے، صفائی خراب ہوتی ہے، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں، ہمیں اپنے نفس کو، اپنے گھر کو، اپنے محلوں کو، ہمارے سماج کو، ہماری بستیوں کو، ہمارے شہروں اور ملکوں کو ہمیں پاک رکھنا ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے، دین اس کی تربیت دیتا ہے، دین بار بار اس کے بارے میں ہمیں جو ہے متوجہ کراتا ہے، ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آئیے اللہ رب العزت اپنی کتاب میں طہارت کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَّهِّرُوا، کہ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے، جنوبی کا معنی ہوتا ہے ایسا آدمی کہ جس کو غسل واجب ہو، ٹھیک، ایسا آدمی جس کو غسل واجب ہو، تو کہا اگر تم میں سے کوئی شخص جنوبی ہو جائے جس پر غسل واجب ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا تو وہ طہارت لے، تو وہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ تو طہارت لینا ہم پر واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے تو فوراً کہا تو تم طہارت لو، اپنے نفس کو، اپنے ظاہر کو پاک کر لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور کہا سورہ مدثر سورہ نمبر 74 اس کی آیت نمبر 4 میں کہا فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ ثوب کا معنی ہوتا ہے ڈریس جو اوپر انسان پہنتا ہے۔ فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ نبی اپنے کپڑوں کو آپ جو ہے پاک رکھیے، صاف رکھیے۔ پہلی آیت میں جنابت کے تعلق سے کہا اگر جنوبی ہو تو پاک کر لو، دوسری آیت جو ہے کپڑوں کے تعلق سے، مطلب جہاں جنابت کی وجہ سے ہمارا غسل وہ ہوتا ہے اس سے بھی ہم پاک ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کپڑے لباس ہم پہنتے ہیں وہ لباس بھی ہمارا پاک اور صاف ہونا، یاد رکھیے، یہ شرط ہے شریعت کے اندر، ٹھیک۔ اب اسی طرح تیسری جگہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 222 میں فرماتا اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا طہارت رکھنے والوں کو، مطلب جو ہے جو توبہ کرتے ہیں، مطلب اندرونی جو ہے برائیاں جو ہوتی ہیں اس کو پاک کرتے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے جو ہے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ان کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور طہارت کے تعلق سے فرمایا کہا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی طہارت ہے، مطلب غسل اور پھر وضو، نماز کی چابی طہارت ہے، مطلب اس شخص کی صلاۃ قبول نہیں ہوتی جس کی طہارت درست نہ ہو، تو یہ اس کی شرط ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر الطہور، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہیں کر لیتا، مطلب جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح تیسری روایت جو صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمانی، پاکی آدھا ایمان ہے، ٹھیک۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنی باتیں شریعت نے پاکی کے تعلق سے بیان کی،